السلام علیکم۔ امریکہ جس طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کے میڈیا کے تھرو، ان کی فلموں کے تھرو، کہ وہاں پہ آپ جا کر اپنا کوئی بھی خواب پورا کر سکتے ہیں، کامیابیوں کا دیس ہے، آزادی کا دیس ہے، اور وہاں پہ ہر کوئی خوشحال ہے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ امریکہ میں بتدریج غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں امریکہ دوسرے ملکوں میں جا کے اربوں ڈالر جنگوں میں جھونک رہا ہے، وہاں پہ اپنے گھر میں ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا۔ ٹیکساس اور کیلیفورنیا میں بے گھروں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ آپ کو کئی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ بھی، جہاں پہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، شہروں کے اندر فٹ پاتھ پہ، ان کے بازاروں کے بیچوں بیچ، پارکس میں، ہر جگہ منشیات کا استعمال قابو سے باہر ہے۔ پولیس کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ سر عام منشیات، خاص طور سے ٹیکساس اور کیلیفورنیا کے جو امیر ترین ریاستیں ہیں وہاں پہ، اور چوری میں بہت بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے وہاں پہ ڈپارٹمنٹل اور گروسری سٹور ہوتے ہیں، جہاں پہ روزمرہ استعمال کی چیزیں، الیکٹرانک سے لے کے کھانے پینے تک، تازہ سبزی، تازہ گوشت۔ اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہجوم کی شکل میں لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، سیکیورٹی اور سٹاف کو کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ سٹور کی طرف سے ایڈوانس میں ہی بتا دیا گیا ہے ان واقعات میں اضافے کے بعد، کہ آپ لوگوں نے کسی کو نہیں روکنا، جو مرضی جو کوئی کچھ اٹھاتا ہے لے کے جاتا ہے، آپ پیچھے رہیے۔ توڑ پھوڑ میں اور بڑی جو سٹوروں کی چین ہیں ان کے نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایک کر کے یہ بڑے سٹور بند کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، چھوٹوں میں نہیں۔ اسی کے دوران ایک خبر یہ سننے میں آتی ہے کہ 6.2 ارب ڈالر جو ہیں وہ غائب ہیں پینٹاگون کے بجٹ میں سے۔ جب زیادہ شور اٹھتا ہے تو ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے یوکرین کو 6.2 ارب ڈالر زیادہ دے دی ہیں، یا غلطی سے دے دیے ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ لیکن اس کے چند دن بعد ہی روس کی جو واگنر اسٹرائک فورس ہے، جو ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے، اس میں بغاوت کا اعلان ہوتا ہے۔ ان کا جو پریگوژن، جو ان کا سربراہ ہے، وہ ماسکو کی طرف چل پڑتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس تمام برائی کی جڑ ماسکو میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 13 گھنٹے کی دوری پر ہیں وہ لوگ ماسکو سے، اور اطلاعات یہی ہیں۔ اب میڈیا پہ زیادہ اس لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ سینسرشپ ہے، خاص طور سے ادھر امریکہ اور یورپ میں، تو آپ کو اصل خبر نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ لیکن جو ماہرین ہیں اور سابق امریکی فوجی ہیں، ریٹائرڈ جنرل حضرات، جن میں اسکاٹ ریٹر اور کرنل ڈگلس میگریگر شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 گھنٹے کسی بھی پیش قدمی کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ 25,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن وہ 25,000 نہیں ہے، اس سے کہیں کم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی آگے سے ریزسٹنس یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ابھی تک کوئی میجر اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ایئر فورس کی اسٹرائک ہو، یا کوئی آرٹلری کی اسٹرائک ہوئی ہو، یا کوئی ایک قابل ذکر کوئی بڑا ایک ثانیہ یا واقعہ ہوا ہو۔ ابھی تک ان کی پیش قدمی کی ہی اطلاعات ہیں۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت اور امریکہ کی دوستی، اور اس کے لیے پاکستان کے لیے اسکرپٹ میں تبدیلی، یہ بھی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اپنی کئی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا پاکستان کو انڈیا، یا انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کے لیے، خاص طور سے چین کو روکنے کے لیے۔ اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا، اس میں ایران کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، ایک گریٹر پلان ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کو ریٹین اور سسٹین رکھنے کے لیے ہے، ڈالر کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، یا پھر یہی ہے کہ 1926 کی طرح جب پاؤنڈ کی عمر پوری ہو گئی تو پھر ایک بہت بڑی جنگ چھیڑی گئی، سب کچھ تباہ کیا گیا، اور ایک نئی کرنسی جو امریکی ڈالر تھی وہ بنیادی کرنسی قرار پائی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔